اور ابراہیم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، جو ایک اللہ جو آسمان و زمین کا مالک و مختار ہے، ان کی توحید پہ قائم تھے اور ڈٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے مقابلے میں اور دیگر شیطانوں کے مقابلے میں ان کو سرخرو فرمایا۔ خرچ کرنے کے فوائد و برکات تاکیدات آئی، کیوں؟ دین پر خرچ ضروری ہے، سب کچھ تو خدا کا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ بے کرو، تجارت و زراعت حلال ہے، لیکن ربا اور شائبہ ربا، یہ قاعدہ یاد رکھو کہ ربا کا شبہ بھی ربا کے حکم ہے، اس سے پرہیز کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پاس کھجوریں دیکھی، بڑی اچھی خوبصورت، بڑی موٹی موٹی لذیذ۔ آپ نے فرمایا اکلو تمر خیبر ہاکذا، خیبر سے جو بھی کھجوریں آتی اس طرح ہے؟ لیکن نہیں حضرت، ہم 2 کلو دیتے ہیں اور 1 لیتے ہیں، اور 3 دیتے ہیں اور 2 لیتے ہیں، اور 4 دیتے ہیں اور 3 لیتے ہیں۔ آپ نے کہا ذالک الربا، یہ تو ربا ہے، سود ہے۔ اپنے کھجوریں بیچو اور پھر اس قیمت کے جتنی یہ ملے یہ خرید لو، کیونکہ جنس کے مقابلے میں جب قدر پر زیادت ہوتی ہے والفضل ربا وَإِذَا اخْتَلَفَ الْجِنسَانُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ۔ لا الہ الا اللہ۔ بخاری شریف کتاب الربا میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس کے مکان کے چھاؤں میں بھی نہ بیٹھو، اور اس کی زمین کی گھاس اور خس و خاشاک بھی استعمال نہ کرو، یہ بھی ربا کی قسم ہے۔ آپ اپنے قرضے پر فائدے دے رہے ہیں۔ ہدایہ ثالث میں ہے ام المومنین عائشہ کو پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے کوئی معاملہ کیا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلا، اس میں ربا کا ارتکاب ہوا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ بڑی فقیہ ہے، نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے افقہ هذه الامہ بعد الاربع، خلفائے راشدین کے بعد اس امت کی بڑی فقیہ ہے۔ یہ فقہا کا کام ہے، گرفت نہیں کر سکتے۔ بی بی صاحبہ حضرت عائشہ نے زید بن ارقم کو خط لکھا۔ زید بن ارقم کوئی معمولی صحابی، جلیل القدر صحابی، لیکن معصوم نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جو آپ نے معاملہ کیا اس سے پیچھے ہٹو، وَإِلَّا أَبْطَلَ اللَّهُ حَجَّكَ وَجِهَادَكَ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آپ نے جو جہاد پیغمبر کے ساتھ کیا ہے اور پیغمبر کے ساتھ حجۃ الوداع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باطل ڈسمس کر دے گا۔ پتہ چلا کہ اگر خرید و فروخت میں احتیاط نہ ہو، صرف مال کمانا ہی مقصود ہو تو نیکیاں سب ختم ہو جائے گی، اور جب آدمی کو پتہ ہو اور پھر بھی اس پر رضامند ہو تو ایمان جانے کا اندیشہ ہے۔ بخاری شریف کے علماء جانتے ہیں، کتاب المغازی کے پہلے صفحے پر زید بن ارقم نے کہا ہے کہ حضرت نے 19 غزوات لڑے اور میں ساتھ رہا۔ 19 غزوات، 19 غزوات کیے اور پیغمبر کے ساتھ حجۃ الوداع کیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے سب باطل ہو جائے۔ میں نے الاحسن میں اب جو تبصرہ کیا ہے اس پر میں نے یہ لکھا ہے کہ جوابات دینے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ رجوع کرنے کی ضرورت تھی، توبہ اور استغفار کی ضرورت تھی۔ جوابات کس چیز کا جواب نہیں ہے؟ مرزا قادیانی نے دیوبند کے فتوے کا جواب دیا ہے، جواب تو ہر شخص دیتا ہے۔ مولانا انور شاہ صاحب کی انوار الباری کا جواب غیر مقلد نے دیا ہے، ظلمات بعض و فوق بعض۔ معارف سنن کا رد غیر مقلد نے لکھا ہے۔ فیض الباری کا رد بدعتیوں نے فیوز الباری کے نام سے لکھا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ختم نبوت کامل، قاضی نذیر قادیانی نے اس کا جواب لکھا ہے، ختم نبوت ناقص۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر کے متعلق یہ سمجھنا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت کا انکار ہے۔ توبہ توبہ۔